بعض شخصیات تاریخ نہیں پڑھتی، تاریخ بدل دیتی۔ وہ اپنے ملک کے بانی کی بیٹی، ایک ایسی عورت جس سے ایک پوری قوم نے امیدیں باندھی، شیخ حسینہ واجد۔ ایک عورت، ایک لیڈر، ایک علامت، بنگلہ دیش کے طویل ترین حکمران جن کے نام سے ترقی بھی جڑی ہے، تنازع بھی اور کرپشن بھی۔ لیکن ان کا زوال نہ تو سیاسی سازش سے آیا اور نہ ہی فوجی بغاوت سے۔ انہیں گرایا انہی لوگوں نے جنہوں نے کل تک انہیں ووٹ دیا، ان پر بھروسہ کیا۔ یہ کہانی ہے طاقت کے عروج کی، جمہوریت کے پیچیدہ موڑ کی، اور پھر ایک ایسے زوال کی جس نے ایک پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک عدالتی فیصلہ، ایک غیر مقبول کوٹا سسٹم کی بحالی، اور پھر ایک دنگا جو پورے ملک کو جلا گئی۔ طلباء کے احتجاج، پھر عوامی غصہ، اور پھر ایک تحریک جسے دنیا نے نام دیا جولائی انقلاب۔ حکومت کا رد عمل سخت، مظاہرین ضد پر تھے، سڑکیں جلتی رہیں اور حسینہ کے ہاتھوں سے طاقت پھسلتی چلی۔ 5 اگست 2024 وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا، استعفیٰ، ملک چھوڑنا اور ایک عہد کا خاتمہ۔ شیخ حسینہ کی سیاست کسی سیاسی خواہش سے نہیں بلکہ ایک خونی سانحے سے شروع۔ سال 1975 بنگلہ دیش کی تاریخ کا سیاہ باب، ایک فوجی بغاوت اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے بانی قتل کر دیے، ان کے خاندان کے بیشتر افراد بھی ختم کر دیے۔ شیخ حسینہ اس وقت بیرون ملک تھی، 6 سال تک جلا وطن رہی، دکھ، جدائی اور خاموش مظاہرہ۔ 1981 میں وہ بنگلہ دیش واپس آئی اور اپنے باپ کی پارٹی عوامی لیگ کی قیادت سنبھالی۔ فوجی آمریت کے خلاف حسینہ کی جدوجہد سخت تھی، تحریکیں، گرفتاری، نظر بندی، لیکن ان کی آواز کبھی نہیں رکی۔ 1996 میں وہ لمحہ آیا جب عوام نے انہیں پہلی بار وزیر اعظم۔ 5 سال پانی کی تقسیم کے تاریخی معاہدے اور گھر والوں کے قاتلوں کے خلاف پہلا قدم، یہ ان کا پہلا عروج تھا۔ 2009 میں شیخ حسینہ ایک زبردست مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں واپس آئی، اور پھر شروع ہوا وہ دور جس نے بنگلہ دیش کی تصویر بدلی۔ گارمنٹ انڈسٹری نے دنیا میں جگہ بنائی، غریب طبقہ اٹھنے لگا، سڑکیں، پل، شہر، خاص کر پدما پل ترقی کی نئی علامت بن گئے۔ لیکن طاقت کا نشہ شدت پکڑ لی تو کامیابی کی قیمت بھی بدل جاتی ہے، اور ناقدین کہتے ہیں اس ترقی کے سفر میں اختلافات کی جگہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ 2014 اور 18 کے انتخابات میں اپوزیشن کا بائیکاٹ، دھاندلی، دباؤ، گرفتاریوں کے الزامات۔ انسانی حقوق کے گروپس نے رپورٹ میں کہا کہ جبری گمشدگیاں، سیاسی مخالفین پر سختیاں، پریس پر دباؤ، ایک طرف ترقی اور دوسری طرف آزادی کا گھٹتا ہوا دائرہ۔ یہ وہ تضاد ہے جس نے حسینہ کی میراث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2024 کی گرمی، ایک عدالتی فیصلہ، اور پھر وہ آگ جس نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ کوٹا سسٹم، نوجوان نسل کے لیے پہلے ہی بے روزگاری کا بوجھ، اور پھر یہ فیصلہ، بس برداشت ختم ہو گئی۔ کیمپوں سے شروع ہونے والا یہ احتجاج شہروں کی سڑکوں تک پھیل گیا، اور حکومت کا رد عمل انتہائی سخت۔ اس سختی نے دہائیوں کا اعتماد ایک دم توڑ دیا۔ 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ نے استعفیٰ دیا اور بنگلہ دیش چھوڑ دیا۔ ملک میں نئی عبوری حکومت قائم ہوئی جس کی قیادت نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے سنبھالی۔ پھر ایک ایسا موڑ آیا جس پر تاریخ بھی حیران رہ گئی۔ وہی ٹریبیونل جسے حسینہ نے جنگی جرائم کے لیے بنایا تھا، اسی نے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں غیر موجودگی میں سزا سنائی، اور سزا بھی سزائے موت۔ یہ تاریخ کا مکمل الٹ پھیر۔ شیخ حسینہ کی کہانی ترقی اور سختی، جمہوریت اور کنٹرول، امید اور خوف، سب کا مجموعہ۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی، ایک طویل ترین حکمران تھی، ایک تبدیلی کی قوت، لیکن ساتھ ہی ایک مثال بھی کہ اقتدار جب طویل ہو جائے تو اپنی ہی بنیادوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کا عروج، ان کی طاقت اور ان کا زوال بنگلہ دیش کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سبق بن کر رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی اصل میراث کیا ہے؟ ترقی، شخصی طاقت، یا ایک ایسا نظام جو آخر کار اپنے ہی وزن سے ٹوٹ گیا؟
अपनी राय नीचे लिखें। हमारा मकसद फैसला सुनाना नहीं, समझाना है। और अगर आप एक ऐसी कहानियां देखते रहना चाहते हैं तो ताकत के पीछे छुपी हकीकत दिखाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और इस सफर में मेरे साथ रहें। मैं हूं कल्बे फैसल, जहां हम तारीख को सिर्फ पढ़ते नहीं महसूस भी करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।